اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ہوا وہی ہے الذی جو یریکم دکھلاتا ہے تم کو البرق بجلی خوفاً خوف دلانے کے لیے وطمعا اور امید دلانے کے لیے وینشئ اور اٹھا لاتا ہے السحاب بادلوں کو الثقال بھاری بھاری۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان جاری ہے، اللہ کی قدرتوں کا بیان جاری ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو بادلوں کو اٹھانے والا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو اے لوگو تم کو بجلی دکھلاتا ہے خوف دلانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے کہ جب بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں اور بجلی چمکتی ہے تو انسانوں کو ڈر بھی محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بجلی گرتی ہے تو تباہی کا باعث بنتی ہے، اور اسی بادلوں کے اندر اور اسی گرج کے اندر اور بجلی کے چمکنے کے اندر طمع امید بھی ہوتی ہے باران رحمت کی کہ انشاءاللہ پیاری بارش ہو جائے گی، زمین کو آباد کرنے والی، اور کھیتوں کھلیان کے اندر ہریالی آ جائے گی۔ وینشئ اور وہ اٹھا لاتا ہے بھاری بھاری بادلوں کو۔ بھاری بادلوں سے مراد وہ بادل کہ جو پانی سے بھرے اور پانی سے لدے ہوتے ہیں، ان کو اٹھانے والا، ان کو چلانے والا، جس سرزمین کے اندر بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں تک پہنچانے والا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہی ہوتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدَ اور رعد پاکی بیان کرتا ہے اللہ رب العالمین کی بحمد، اس کی حمد کے ساتھ۔ مفسرین حضرات نے یہ نقطہ بھی لکھا ہے کہ رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کے اوپر مقرر ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی پاکی کو اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ والملائکۃ اور باقی فرشتے بھی من خیفتی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، اس کی ہیبت اور خوف کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں۔ اور رعد کے معنی گرج کے بھی ہوتے ہیں، جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو گرج کی آواز آتی ہے، تو یہ گرج کی آواز جانوروں کو تو گرج کی آواز ہی محسوس ہوتی ہے، لیکن جو غور و فکر کرنے والے انسان ہیں وہ اس گرج کے اندر سے اللہ رب العالمین کی توحید کو پا لیتے ہیں۔ کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے، ہر چیز اپنے اپنے انداز کے اندر اللہ رب العالمین کی پاکی، اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض چیزوں کی ذکر کرنے کی کیفیت کو انسان سمجھتے نہیں۔ وَيُرْسِلُ اور وہ بھیجتا ہے الصَّوَاعِقَ بجلیاں، یُصِیبُ اور گرا دیتا ہے بہا ان کو من اس کی پریشاں جس کے اوپر وہ چاہتا ہے۔ بجلی جب چمکتی ہے جس جگہ گرتی ہے وہاں پر تباہی کا باعث بن جاتی ہے، اور بعض اوقات اس بجلی کو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کرنے کا سبب بناتا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر عثمانی کے اندر اس آیت کے ذیل کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک متکبر رئیس آدمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے اس کو بلا بھیجا، اس کو بلانے والا قاصد اس کے پاس گیا اور اس کو پیغام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اے آدمی، اللہ کے رسول تم کو بلا رہے ہیں۔ اس رئیس متکبر نے کہا کہ یہ رسول کیا چیز ہے اور اللہ کیا چیز ہوتا ہے؟ کیا سونے کا بنا ہے، چاندی کا بنا ہے یا تانبے کا بنا ہے؟ 3 دفعہ یہی سوال جواب ہوئے۔ جب تیسری دفعہ بھی اس نے یہی گستاخانہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے تو بادلوں کی ایک ٹکڑی اٹھتی ہے، بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، اس کے اوپر گرتی ہے اور اس کی کھوپڑی سر سے جدا ہو جاتی ہے۔ اسی واقعے کی ذیل کے اندر علامہ صاحب نے ایک دوسرا واقعہ بھی درج کیا ہے کہ عامر بن طفیل اور اربد بن ربیعہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ عرب کے لوگ بہت سمجھدار لوگ تھے،
بہت سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ صرف محض اخلاق کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چلتی رہی اور کامیاب ہو گئی تو بالآخر باقی سرداروں کی سرداریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر مکمل کنٹرول اور نظام آ جائے گا۔ تو وہ دونوں آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، اسلام کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد بادشاہ ہم ہوں گے، خلافت ہمیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا وعدہ ان کے ساتھ نہیں فرمایا، اور حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ یہ بادشاہت اور خلافت تو اللہ جس کو چاہے گا اس کو عنایت کرے گا۔ وہ دونوں غصہ ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف مدینہ کو پیادوں سے اور سواروں سے بھر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اعتماد اور اطمینان سے کہا کہ تمہارے لشکروں کو اللہ روک دے گا اور انصار مدینہ روک دیں گے۔ وہ واپس جاتے ہیں تو علامہ صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ اربد بن ربیہ کے اوپر بجلی گرتی ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے، اور عامر بن طفیل کا جہاں تک تعلق ہے طاعون کا مرض اس کو لگ جاتا ہے اور اس مرض کے اندر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ، یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں۔ کوئی کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا پھر ایک طرف بیٹھ گیا، اور کوئی یہ بات کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بڑا کمزور ہے، انسانوں کو دوبارہ وہ نہیں بنا سکتا۔ کوئی کیا بات کرتا ہے، کوئی کیا بات کرتا ہے۔ یجادلون فی اللہ، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ وہو شدید المحال، حال یہ کہ اللہ رب العالمین تو زبردست قوتوں کا مالک ہے، وہ تو ہواؤں فضاؤں کو کنٹرول کرنے والا ہے، بادلوں کو اٹھانے والا ہے۔ کتنے بڑے بڑے بادل ہوتے ہیں، پانی سے بھرے ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے والا، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے جو بڑی قوتوں کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ وہی ہے الذی جو یریکم دکھلاتا ہے تم کو البرقہ بجلی، خوفاً خوف دلانے کے لیے، وطمعا اور امید دلانے کے لیے، وینشئ اور اٹھاتا ہے صحابہ بعد الاثقال بھاری، ویسبح اور تسبیح بیان کرتا ہے الرعد و رعد بحمد اس کی حمد کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی، من خیفت ہی اللہ سے ڈرتے ہوئے، ویرسل اور وہ بھیجتا ہے صواعق بجلیاں، فیصیب پھر گراتا ہے بہا ان کو، من یشاء اس پر جس پر چاہے، وہم یجادلون اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہو حالانکہ وہ ہے شدید المحال سخت قوتوں کا، زبردست قوتوں کا مالک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔